وہ ہے جو کتابوں میں آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں ایمفسائز کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کسی شخصیت کے حوالے آپ کو نہیں کیا, کتاب و سنت کے حوالے کیا. آپ کو پتا تھا شخصیات میں تو فوت ہو جانا ہے, 4 بندوں کے حوالے کیا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحابہ تو ہزاروں میں تھے, ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ خلفاء راشدین وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کریں گے پبلکلی رپورٹ ہوگا, لوگ ان کی اصلاح کر لیں گے. ہر بندہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا, اور آپ علیہ السلام نے کتابوں کے ساتھ جوڑا. اور صحابہ کرام نے بھی الٹیمیٹلی فوت ہونا تھا. 100 سال کے اندر سارے صحابہ فوت ہو چکے تھے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے. ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں. اگر نبی علیہ السلام کسی صحابی کے والے بھی امت کو کر کے جاتے تو آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آپ نے کتابوں کے حوالے کیا. تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ بھی کتابوں پہ اکٹھے ہو. یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتابوں کو چھوڑیں, اپنے اپنے بزرگوں کو ہم تھامیں گے. بھئی اختلاف وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے بزرگوں کو تھامتے ہیں نا تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے. مجھے بتائیں, قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. امت کی اکثریت مرے ہوئے لوگوں کو قبروں میں جا کے پکار رہی ہے. توحید کا ٹیسٹ ہی وہ پاس نہیں کر سک رہی. میں ان کو سیکولرزم سمجھاؤں, ان کو ایتھیزم سمجھاؤں, جن کو توحید کے لیے بے نہیں پتا. ہاں, وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں, ان کے لیے آلریڈی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور ان کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. نعمان علی خان ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز ہیں ان کے لیے. اس طریقے سے مفتی بینک ہیں, اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن سب کانٹیننٹ جو دنیا میں آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا 1/3 سے زیادہ لوگ ہیں, ان کے مسئلے یہ ہیں. فرقہ وارانہ کیوں نہیں سمجھتے جی؟ لیکن ان سے بڑا چیلنج میں مولوی کو سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ جس طریقے سے اگر آپ تھوڑی ہسٹری پڑھیں, یہ جو ایتھیزم ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے کرسچینٹی کے فرسودہ خیالات کی. اس کے خلاف ریونج. پھر انہیں چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آج ایک چھوٹا سا ویٹیکن سٹی ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی یوتھ متنفر ہے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ مولوی سٹی بھی بن جائے ویٹیکن سٹی کے مطابق. میں نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان سے. یہ ہے چیلنج. لیکن روٹ کاز انالیسس جس طرح گورا آپ کو کہتا ہے نا, میں ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوں, مجھے پتا ہے کہ معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے, کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ دین کی پیشوائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا, وہ سب سے بڑے اس دین کے دشمن ہیں. دنیا کا کوئی مذہبی پیشوا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کتابوں کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے, سوائے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کے. نہیں کہتے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھانا تو ہمارے نظریات تو اس میں موجود ہی نہیں, لوگ ہم سے کوسچن کریں گے. انہوں نے تو وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. جیزس کرائسٹ نے 25 سال کی عمر میں جب یروشلم میں جا کے یہودی پادریوں کو یہ کہا کہ تم حرام خور ہو, تورات کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو, انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے, یہ آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک اور بندہ چڑھ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا. یہ مولوی وہ طبقہ ہے جو بنی اسرائیل میں آئے ہوئے اپنے پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹ کرتا؟ وہ مسائل تو بالکل ہیں, لیکن